بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. معزز حضرات و خواتین، آج انشاءاللہ آپ کے سامنے 15ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا، جس میں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کا تقریباً آدھا حصہ ہے. انشاءاللہ دونوں صورتوں کا خلاصہ رکھا جائے گا. اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 اہم اور بنیادی باتیں بیان فرمائی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کفار کو تنبیہ کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل اور دوسری قوموں کے انجام سے سبق سیکھیں اور اللہ کی دی ہوئی مہلت کے اندر جو مہلت ختم ہونے والی ہے سنبھل جائیں اور اس دعوت کو قبول کر لیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے ذریعے سے پیش کر رہے ہیں. اور دوسری اہم بات یہ سمجھائی گئی ہے کہ اس میں تفہیم بیان کی گئی ہے انسانی سعادت، بدنصیبی، فلاح اور نقصان کا مدار دراصل کن چیزوں پر ہے. ان چیزوں کو بڑے ہی دل نشین انداز میں پیش کیا گیا ہے اور توحید، آخرت، نبوت اور قرآن کے برحق ہونے کے دلائل دیے گئے ہیں. اور تیسرا موضوع جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ اخلاق و تمدن کی تعلیم کے بڑے بڑے اصول بیان کیے گئے ہیں جن پر زندگی کے نظام کو قائم کرنا دعوت محمدی کے پیش نظر ہے. یہ پوری صورت میں یہی 3 موضوعات ہمارے سامنے آئیں گے. اس صورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاریخ کا ایک عظیم واقعہ پیش کیا ہے جس کو ہم واقعہ معراج کہتے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کروایا، جس کو ہم معراج کہتے ہیں اور ہمارے ملک میں ہم اس کو شب معراج کہتے ہیں. یہ واقعہ نبوت کے 12ویں سال پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 51 سال 5 ماہ کی ہوئی. 27 رجب کو یہ واقعہ پیش آیا. واقعہ مختصر یہ ہے کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر اپنے بستر سے اٹھا کر سفر پر لے گیا اور آپ براق پر سوار ہوئے اور مسجد اقصی گئے. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے ملاقات کروائی اور جنت و جہنم کا نظارہ کروایا. جہنم کے کچھ خصوصی مجرمین کو دکھایا گیا اور جنت کے محلات جن امتیوں کے لیے بنائے گئے ہیں ان محلات کو دکھایا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی. یہ ایک احادیث میں بڑا تفصیلی واقعہ بیان کیا گیا ہے. اکثر ہمارے ملک میں ہوتا یہ ہے کہ بہت سے مسلمان شب معراج کو جاگتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں وغیرہ، لیکن جاگنے کی کوئی دلیل سنت سے ثابت نہیں ہے. یہ انسان اپنی طرف سے جاگ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند احکام عطا فرمائے جن میں سے 5 وقتہ نمازوں کا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. یہ 5 نمازیں جس کی ہم طاقت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں اور یہ ادا کرتے ہیں. یہ بڑا طویل سفر ہے معراج کا.
ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے. بعض لوگوں کا اس ضمن میں اختلاف یہ ہے کہ معراج آپ کو جسمانی کروائی گئی یا روحانی کروائی گئی، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنہ والجماعت کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جسم کے ساتھ کروائی گئی، جسمانی طور پر کروائی گئی. جب معراج کے سفر سے آپ واپس آ گئے اور صبح میں لوگوں سے اپنا سفر بیان فرمایا تو مکے والوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور کہنے لگے کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک ہی رات اپنے بستر سے ایک آدمی جو ہے فلسطین چلے گیا، مسجد اقصی، اور وہاں سے آسمان کا سفر شروع کیا، اور کیا یہ ممکن ہے کیا؟ تو جتنے مسلمان تھے اکثر خاموشی اختیار کیا. کیوں؟ کچھ بھی کہنا ان کے لیے نقص ایمان کی دلیل ہو سکتی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی پکڑا اور پوچھا کیا اے ابو بکر یہ کسی انسان سے ایسا واقعہ سرزد ہو سکتا کیا؟ تو ابو بکر نے کہا کہ بالکل ہو سکتا ہے، میرے نبی نے اگر کہا ہے تو وہی سچ ہے اور وہی واقعہ ہوا ہے، اسی لیے آپ کا نام صدیق پڑ گیا. تو المہم معراج کا واقعہ ہم سب کو پڑھنا چاہیے اور ہم سب کو جو ہے اس میں دی گئی تعلیمات پر یقین رکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. اس آیت میں جو علت بیان کی گئی ہے اس علت کو ہم اپنے پیش نظر رکھیں جس کا تعلق براہ راست عقیدے سے ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، یا اللہ کے نبی کو عبد کہا اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں ان کے لیے دلیل دی گئی ہے کہ عبد. کیوں؟ عبد سے بہتر لفظ اللہ کے نبی کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین لفظ استعمال کیا عبد کا. سبحان اللہ، اگر اس سے اچھا ہوتا تو وہ بھی لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کرتے. معلوم یہ ہوا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس کے بعد اسی سورت کی آیت نمبر 7 سے ہمارا گزر ہوا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم کوئی بھلائی کا کام کرتے ہو تو وہ بھلائی کے کام کا نتیجہ اور اس کا اجر تم ہی کو ملنے والا ہے، اور اگر کوئی بندہ برا کام کرتا ہے تو اس کی برائی بھی اسی کو ملنے والی ہے. آپ کی نیکی مجھے ملنے والی نہیں ہے، آپ کی برائی مجھے ملنے والی نہیں ہے. اگر تم نے اچھا کام کیا تو اس کا بدلہ تم کو ملے گا، اگر تم نے کوئی برا کام کیا تو اس کا بدلہ بھی تم کو ملے گا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم اپنے ذاتوں کے لیے جو پیش کرتے ہو اللہ کے سامنے یقیناً تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کو پاؤ گے. پھر اللہ نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو بھی خیر کا معاملہ تم اللہ کے لیے کرتے ہو اس کا فائدہ تم ہی کو حاصل ہوگا. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور جو تم اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہو تو وہ اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ تم کو عطا کرے گا. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، جو کچھ بھی تم اللہ کے راہ میں دو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو نقصان ہرگز نہیں کرنے والا ہے. اس کے بعد اسی سورت کی آیت نمبر 15 سے ہمارا گزر ہوا جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من اہتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، کہ جس کسی انسان کو ہدایت عطا کی گئی اس ہدایت کا فائدہ اسی انسان کو ہونے والا ہے. یہ پہلی بات. اور دوسری بات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی انسان گمراہ کیا جائے گا تو اس کی گمراہی کا نتیجہ بھی اسی کو ملنے والا ہے. دوسری بات. تیسری بات کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اس کے آسان معنی کیا ہے؟ ایک انسان دوسرے انسان کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے، اپنا بوجھ اپنے آپ کو اٹھانا پڑے گا.
اور ہم نے اس وقت تک کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا جب تک کہ اس قوم میں ہم نے نبی کو نہیں بھیجا، یعنی بغیر نبی کی دعوت کے اللہ نے کسی کو ہلاک نہیں کیا۔ یہاں 4 باتیں سمجھائی گئی۔ ان چاروں باتوں میں جو بنیادی بات ہم لوگوں کو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم غلط ہو تو کیا ہوا، ہمارے علماء اس کا بوجھ اٹھائیں گے، یا بعض جاہل لوگ ایسے ہیں دعوت کے میدان میں یہ کہتے ہیں کہ ارے تم بات مان لو، ہم ہیں نا تمہارا آخرت کا بوجھ اٹھانے کے لیے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ آخرت میں نہیں اٹھائے گا۔ ہر انسان اپنے اعمال کا بوجھ اپنے سر پر اٹھائے گا، اور ہر انسان چاہے گا کہ وہ اپنا بوجھ کسی انسان کے حوالے کر دے، لیکن کون کیوں اٹھائے گا؟ کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا ہرگز نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 سے ہمارا گزر ہوا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی قابل ستائش کوشش کیا ہونی چاہیے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو کوئی انسان آخرت کو چاہتا ہے اور اس آخرت کے حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، دراصل وہی انسان مومن ہے۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور اس کی یہ کوشش اور جدوجہد اللہ کے پاس لائق تحسین اور لائق ستائش ہے۔ دیکھیے، ہم سب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کامیابی کی کوشش کرنا چاہیے، آخرت کی کامیابی کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ دنیا تو یوں ہی نکل جائے گی، لیکن رہی اصل بات آخرت کی، لہذا آخرت کی کامیابی بہت بڑا سوال ہمارے سامنے ہے۔ ایسا نہیں کہ آخرت کی کامیابی بڑی آسان ہے، انسان کو پلسرات سے گزرنا ہے، انسان کو میزان سے گزرنا ہے، انسان کو حوض کوثر سے گزرنا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے آخرت کی کامیابی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ امہات المؤمنین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج دنیا میں آپ ہمارے ساتھ ہیں، نہ جانے آخرت میں ہم کہاں اور آپ کہاں؟ اگر ہم آپ کو تلاش کرنا ہے تو آخرت میں کہاں تلاش کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آخرت کے دن میں 3 مقامات پر سے ایک مقام پر رہوں گا، ایک پل صراط کے پاس، دوسرا میزان ترازو کے تولنے کی جگہ، اور تیسرا حوض کوثر پر۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس خوف سے امہات المؤمنین بھی ڈر جایا کرتی تھی۔ اس کے بعد ہمارا گزر ہوا آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 پر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں والدین کی ذمہ داریاں بیان فرمائی ہیں جو اولاد پر واجب ہیں، والدین کے حقوق بیان فرمائے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ خالص عبادت اسی اللہ رب العالمین کی جائے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ ان دونوں میں سے دونوں یا کوئی ایک بوڑھے ہو جائیں تو پھر تم ان لوگوں کو اف تک نہ کہو، نہ ان کو ڈانٹو، نہ ان کو ڈپٹو، نہ غصہ کرو، اور ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو، کیونکہ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کا سنبھالنا بھی اولاد کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ جب اولاد پیدا ہوتی ہے اس کو پرورش کرنا والدین کے لیے امتحان ہوتا ہے، جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو سنبھالنا اولاد کے لیے بھی امتحان ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ نے کیا کہا کہ نہیں، ان کو اف بھی نہیں کہنا، جھڑکی تو دور کی بات، نہ جھڑکنا، نہ ڈانٹنا، نہ ڈپٹنا، چونکہ بڑھاپے کی وجہ سے مختلف حادثات ان سے ہو جاتے ہیں۔ جا بجا وہ چلنے کی طاقت نہیں رکھتے، جا بجا استنجا کر لیتے ہیں، بار بار ان لوگوں کو اجابتیں آتی ہیں، نہلانے کا مسئلہ ہے، کپڑے دھلانے کا مسئلہ ہے، کئی امتحانات سے اولاد کو گزرنا پڑتا ہے۔ شیطان ہم لوگوں کو ورغلا کر چڑ میں لا لیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ماں باپ کو اٹھا کر نظر انداز کر دیں، ان کو جھڑکی دے دیں۔ نہیں، ایسا کام ہرگز نہ کریں، بلکہ
ان کی خدمت کریں. کیسی؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ان دونوں بازوؤں کو رحمت اور شفقت کے ساتھ ان کی خدمتوں کے اندر بچھا دو، اور اللہ سے ان کے حق میں دعا کرو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب تو میرے بوڑھے ماں باپ پر رحم و کرم فرما کیونکہ انہوں نے بچپن سے مجھے پالا ہے. دیکھیے، ماں باپ کی خدمت کرنا کوئی بوجھ نہیں ہے، لیکن آج ایسی بد نصیب اولاد ہو گئی کہ بوڑھے ماں باپ ہیں، اولاد بڑی مصروف ہیں، بڑی مشغول ہیں، کاروبار کا بوجھ اولاد کے اوپر ہے، لہذا ہم بڑی رضامندی کے ساتھ اپنے ماں باپ کو لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں بیت المعمرین میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں. دیکھیے، ماں باپ پر پیسہ خرچہ کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، لیکن ماں باپ کی از خود خدمت کرنا یہ سب سے بڑے کمال کی بات ہے. بہت سے واقعات سیرت میں اس دن میں بیان کیے گئے ہیں، اسی لیے میرے بھائیوں، ہمارے ماں باپ کو ہم خوش نصیبی سمجھیں. ان کی دعائیں ہماری زندگی بدلنے کے لیے بہت پر اثر ہیں، لہذا ہم ان کی خدمت کریں. لیکن قیامت کے پہلے کی نشانیوں میں ایک نشانی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ وَأَتَاءَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَقَوْمَهُ، کہ آدمی اپنی بیوی کی خوشنودی اور رضامندی کے لیے اپنی ماں کو دھتکار دے گا، ماں کے ساتھ نافرمانی کرے گا. وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَى أَبَاهُ، اور اپنے دوست کی رضامندی کے لیے اپنے باپ کو نظر انداز کر دے گا. یہ قیامت سے پہلے آنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب ایسے حالات میری امت پر آئیں گے تو میری امت پر بلاؤں کے ٹوٹ پڑنے کا تم انتظار کرو. ہم اخبارات کے اندر پڑھتے ہیں کہ بہت سے نادان تعلیم یافتہ اولاد ایسی ہے جو اپنے ماں باپ کو اپنی بیوی کی خاطر یا تو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیتے ہیں، یا دوسرے خاندانوں میں چھوڑ دیتے ہیں، یا سڑکوں پر چھوڑ دیتے ہیں، گھروں سے بھگا دیتے ہیں، اور اخبارات میں یہ خبریں شائع ہوتی رہتی ہیں. اللہ اکبر. ماں باپ بڑی نعمت ہے میرے بھائی، ماں باپ کی نعمت کی اہمیت کو سمجھو. قرآن نے بار بار ماں باپ کا تذکرہ فرمایا. اس کے بعد آیت نمبر 35 سے ہمارا گزر ہوا. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کاروباریوں کے لیے نصیحت بیان فرمایا ہے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اے لوگوں تم ناپ تول کے پیمانوں میں سامان کو پورا پورا ناپو اور تولو، اور بہترین ترازو کے ذریعے سے عدل و انصاف کرو. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ تمہارے لیے سب سے بہترین بات ہے. لوگوں میں ایک مسئلہ ہوتا ہے کاروباریوں میں، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو بڑا چڑھا کر لیتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں تو گھاٹا کر کے دیتے ہیں. اسلام میں ناپ تول کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. کیوں؟ قیامت کے دن ترازو میں اللہ ہمارے اعمال کو بھی ناپے گا اور تولے گا. ناپ تول کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قوم کو ناپ تول میں کمی کی وجہ سے ہلاک کر کے رکھ دیا. تجارتوں سے برکت کھینچ لی جاتی ہے، اللہ اپنے رحمت کے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں. لیکن آج ہمارے پاس تولنے کے طریقے بڑے عجیب و غریب ہیں. کاروباریوں کے پاس نقصان سے بچنے کے لیے وہ لوگوں کا نقصان کرتے ہیں. ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں خسارہ ہے. جیسے اناج اگر تولنا ہو پیمانوں میں، وہاں پر بھی غلط ملت ہے. میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ اس کی اصلاح کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. الیکٹرانک ترازوؤں کے اندر 10% کا گالا رکھا جاتا ہے، بول کر کروایا جاتا ہے 10 سے 15% کا. آٹومیٹک جو ترازو ہوتا ہے اس ترازو کے اندر، یا بعض کاروباری آٹومیٹک ترازو کو پنکھے اور ہوا کے نیچے رکھتے ہیں. ہوا کے اثر سے اس کے اوپر 5 سے 10 گرام کا اثر پڑتا ہے. یہی نہیں، وزن باٹ رکھ کر جو تولا جاتا ہے اس باٹ کو وزنی کر دیا جاتا ہے. 1 کلو کے باٹ کو 1 کلو 10 گرام کا بنا دیا جاتا ہے. کیوں؟ جب تولا جاتا ہے ہم کو نہیں 1 کلو کے باٹ پہ 100 گرام کم کر دیا جاتا ہے. وزن تو 1 کلو نظر آتا ہے لیکن تولا جائے تو 900 گرام ہم لوگوں کو نکلتا ہے. گوشت کا کاروبار کرنے والے
یا دوسرا کاروبار کرنے والے ترازو کو سیدھا نہیں رکھتے بلکہ جھٹکے کے ساتھ تولتے ہیں اور نکال لیتے ہیں، وہ پیمانوں کا نقصان ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہمارے آٹو چلانے والے بھائی، وہ لوگ بھی آٹو کے میٹر کے اندر نقصان کا سودا کرواتے ہیں اپنے بیٹھنے والے گاہک سے، سیٹنگ کر کے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا اور اپنی معاشی تنگ دستی کو دعوت دینا ہے، اس سے برکت نہیں آتی، یہ اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ ہم خود کہتے ہیں میں فلاں مسلمان کی دکان سے سامان خریدا اور اس کی دکان میں سامان کم آتا ہے، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیے یعنی ہمارے عقیدے اور ایمان پر انگلی اٹھتی ہے۔ یہی نتیجہ ہے کہ صحابہ کرام اسی تجارت کی وجہ سے سرفراز ہوئے تھے کہ ان کا پیمانہ درست تھا، اور ہم معاشی تنگ دستی کا شکار ہیں چونکہ آج ہمارا پیمانہ درست نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں اور یہ کام کرواتے بھی ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 36 میں ایک بہت بڑی نصیحت ہم لوگوں کو کی گئی، وَلَا تُخْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، تم ایسی بات مت کرو جس کا علم تم کو نہیں ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہاری آنکھ اور تمہارے کان اور تمہارا دل، ہر چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرنے والا ہے۔ گفتگو کرنے کے آداب بیان کیے گئے ہیں کہ اگر کسی چیز کا علم تم کو ہو تو علم رکھ کر تم بات کرو، بنا علم کے بات کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ ہم لوگ افواہوں پر ذہن دیتے ہیں، ارے بھائی آپ کو کس نے کہا کہ میں فلاں سے سنا تھا، پھیلاتے پھر رہا ہوں۔ نہیں، لا تخفوا ما لیس لک بہ علم، تم کو اگر علم نہیں ہے تو پھر خاموشی اختیار کرو، جب علم ہو تو گفتگو کرو، ورنہ انسان شرمندہ ہو جائے گا، اور یہ عادت بہت بری عادت ہم لوگوں کے پاس ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 70 اور 71 سے ہمارا گزر ہوا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقیدے کی ایک بنیادی بات ہم لوگوں کو بیان فرمایا ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلائے گا ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اماموں کے ساتھ، پیشواؤں کے ساتھ، ان کے مقتداؤں کے ساتھ بلائے گا۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، فاولئک یقرؤون کتابہم ولا تظلمون فتیلا، اور جو سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ اپنا اعمال نامہ خود پڑھے گا، اس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور جو دنیا میں اندھا بن کر تھا وہ آخرت میں بھی اندھا بن کر رہے گا۔ دیکھیے اماموں کا زمانہ ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم مقلد ہیں۔ تقلید کے معنی کیا ہے؟ بنا دلیل شرعی کے اندھا دھن کسی کی بات کو مان لینا تقلید کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دین کی بات بغیر دلیل کے تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ میرے امام، میرا مقتدا، میرے پیشوا نے کہہ دیا، میں نے مان لیا، میں نے یہ نہیں سنا ان کی زبان سے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ کا حکم ہے، تم مان لو۔ ہم نے ان سے پوچھنے کی جرات بھی نہیں کی، کیونکہ امام صاحب کہتے ہیں ہم نے کہہ دیا اور تم ہم سے دلیل مانگتے ہو، بس ہمارا کہنا تمہارے لیے کافی ہے۔ اسی لیے آج بدعات، خرافات کا دورہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے اماموں کے ساتھ ہم لوگوں کو اٹھائے گا، ہر امام کے ساتھ۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، امام کے معنی ہے پیشوا، مقتدا، لیڈر اور قائد کے۔ یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے کچھ باتیں بیان فرمائی کہ بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد پیغمبر ہیں، یعنی ہر امت کو اس کے پیغمبر کے حوالے سے پکارا جائے گا۔ اور دوسری بات، بعض سلف کہتے ہیں اس سے مراد آسمانی کتاب ہے جو انبیاء کے ساتھ نازل ہوئی، ہر انسان کو ان کی کتاب کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ان کا اعمال نامہ ہے، اعمال ناموں کے ذریعے سے بلایا جائے گا۔ ایک اور مفسر قرآن
साहिब महासिन तंजील इस आयत की तशरीह में बड़ी प्यारी बात लिखते हैं कि इस आयत करीमा में असहाबुल हदीस के लिए बहुत बड़ी शर्फ की बात बयान की गई है कि क़यामत के दिन जब सारे इंसान अपने अपने इमामों पेशवाओं के नाम से पुकारे जाएंगे तो असहाबुल हदीस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से पुकारे जाएंगे, चूंकि असहाबुल हदीस के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। उसके बाद आगाज होता है सूरत वल कहफ का। सूरह कहफ इसकी बहुत बड़ी फजीलत बयान की गई है। इसमें 110 आयत और 12 रुकू हैं, जिसकी 74 आयतें आपने सुना है। इस सूरत की बहुत फजीलत है। हजरत अबू दरदा बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हफिज़ अशर आयात मिन अव्वल सूरतिल कहफ उसीमा मिन फितनतिद दज्जाल। जिस आदमी ने सूरह कहफ की पहली 10 आयतों को याद कर लिया, वो आदमी दज्जाल के फितने से बचा लिया जाता है। पहली 10 आयतों की यह फजीलत। उसके बाद एक और हदीस में है जो अबू दाऊद में आई, उसमें फरमाया गया, मन हफिज़ मिन ख़वातीम सूरतिल कहफ, जिसने सूरह कहफ की आखिरी 10 आयतों को याद कर लिया, वो दज्जाल के फितने से बचा लिया जाएगा। इसी तरीके से मुस्तदरक के हाकिम में एक हदीस बयान की गई, जो शख्स जुमा के दिन सूरत वल कहफ की तिलावत करेगा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस आदमी के लिए दूसरे जुमा तक जिंदगी में एक नूर अता फरमाएंगे और उसी नूर की रोशनी में वो आदमी अपनी जिंदगी गुजारता रहेगा। इस सूरत की खुसूसियत यह है कि इस सूरत में 3 बड़े अहम वाकयात बयान किए गए हैं। पहला वाकया असहाब कहफ का, जो आयत नंबर 10 से लेकर आयत नंबर 36 तक बयान किया गया है। असहाब कहफ चंद साले नौजवानों का एक ग्रुप था, जिनकी हकीकी तादाद का इल्म अल्लाह तबारक व तआला को ही है। उनके साथ उनका एक कुत्ता भी था। ये सारे के सारे लोग मुवहिद थे और चोरी छुपे इबादतें किया करते थे। उनकी कौम उनकी दुश्मन बन गई तो वो एक गार में जाकर पनाह ले लिए और अल्लाह ताला ने उस गार में उनको नींद तारी कर दिया और वो एक लंबी मुद्दत तक उसी गार में सोते रहे। जब उठे तो एक दूसरे से पूछने लगे कि कब से हम यहां पर ठहरे हुए हैं। कहा कि हम एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा यहां पर खड़े हुए हैं। जब हकीकत हाल उनको मालूम हुई तो हकीकत यह थी कि 309 साल तक अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर नींद को जो है तारी कर दिया। दुश्मनी में कौम उनको तलाश करती रही, लेकिन ये वो मिल न सके। गार के मुंह के पास अल्लाह ने कुत्ते को बिठा दिया, ये गार में सो रहे हैं। हत्ता कि उनके सामने जो खाना रखा हुआ था वो खाना तक खराब नहीं हुआ। अल्लाह तबारक व तआला इस तरीके से जिंदगी अता फरमाता है और अहले ईमान को इस तरीके से पोशीदा रखता है। सालेह अमल करने वाले नौजवानों को अल्लाह तबारक व तआला कभी भी ज़ाये नहीं करता। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक और वाकया बयान फरमाया। 2 दोस्तों का वाकया इसमें बयान किया गया है कि दोस्त भी अगर हो तो ऐसा हो जो हमारे लिए आखिरत की रहनुमाई करने वाला हो। दुनियादार मतलब परस्त ऐसा आदमी दोस्त नहीं हो सकता। 2 दोस्त थे, एक बड़ा मालदार था और दूसरा बहुत गरीब था। तो उस मालदार आदमी ने कहा कि चलो, अल्लाह ताला ने उस मालदार आदमी को हर किस्म की आसूदी दे रखा था, माल जायदाद और कसरत औलाद सब कुछ था उसके पास। तो उसने अपने दोस्त से कहा कि चलो हमारे बाग में चलते हैं, हमारे बाग में चलते हैं। और उसने अपनी बड़ाई बयान किया तो ये अल्लाह वाले दोस्त ने उससे कहा कि देखो, तुम माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहो कि ये सब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिया गया है,
اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں. تو وہ کہنے لگا کیوں بھائی, یہ تو میں اپنی صلاحیت سے کمایا, کیوں تم کو کیا میری دنیا پر جلن ہو رہی ہے, حسد ہو رہا ہے کہ میں کثرت مال اولاد والا اور خوشحال ہوں, اور تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز عطا نہیں کیا. ہوا یہ کہ ابھی وہ آدمی اپنے باغ میں ہی داخل نہیں ہوا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ساری زندگی کو تباہ و تاراش کر کے رکھ دیا. اسی لیے نیک آدمی جب مشورہ دیتا ہے تو اس کے مشورے کو قبول کرنا چاہیے, اس میں حکمتیں ہوتی ہیں. اس کے بعد ایک اور تیسرا واقعہ بیان کیا گیا کہ کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ سب سے زیادہ علم کس کو ہے, تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھ کو ہے, مجھ کو ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری, کہا کہ موسیٰ تم 2 سمندروں کے سمگم کے پاس چلے جاؤ, وہاں ایک ہمارا صالح بندہ رہتا ہے, بس اس سے تم ملاقات کر لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اس حکم کی تابعداری میں اپنے خادم کو لیے اور ایک بھنی ہوئی مچھلی کو بطور توشے کے رکھ لیا اور سفر اختیار کر لیا. چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے, اور وہ سنگم نہیں مل رہا تھا. تھک گئے حضرت موسیٰ, ایک مقام پر بیٹھے اور کہنے لگے کہ اے ہمارے خادم چلو کھانا نکالو, بھوک لگ رہی ہے. جب اس نے ٹفن کھولا تو مچھلی کو غائب پایا. کہا کہ بہت دیر پہلے مچھلی غائب ہو گئی تھی, میں نے آپ سے کہا نہیں. چلو مچھلی گئی کہاں, ڈھونڈیں گے. اب وہ مچھلی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو دونوں سمندروں کا سنگم مل گیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ رہنمائی کے لیے مچھلی رکھا تھا ان کی, اور وہاں ایک نیک بزرگ اور صالح آدمی تھے جن کا نام احادیث میں خضر لکھا گیا. خضر پر بھی ہمارے اہل بدعت نے بہت سی حکایتیں گھڑ لی ہیں, لیکن خضر ایک نیک آدمی تھے, جیسے لقمان ایک نیک آدمی تھے, اس سے بڑھ کے اور کچھ بھی تذکرہ کہیں پر بھی نہیں ہے. تو حضرت خضر ملے, حضرت موسیٰ کا تعارف ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں اور کچھ سیکھوں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم میرے ساتھ سفر میں نہیں چل سکتے, چونکہ یہ بہت بڑے صبر کی بات ہے اور تم بڑے جلد باز ہو, صبر نہیں کر سکتے, لہذا میں تم کو ساتھ نہیں لے جا سکتا. کہا کہ اللہ کا حکم ہے, میں تو چلوں گا ساتھ, صبر کر لوں گا. دونوں مل کر نکلے اور راستے میں چل رہے تھے. کشتی میں سوار ہو کر ایک کشتی نظر آئی حضرت خضر کو. انہوں نے اس کشتی کو معیوب کر دیا. حضرت موسیٰ کو غصہ آیا, کہا کہ تم ناحق کسی آدمی کی ملکیت کو نقصان کیوں پہنچائے, تمہارا اختیار کیا تھا. حضرت خضر بولے کہ موسیٰ تمہارا راستہ الگ, میرا راستہ الگ. میں نے کہا تھا نا میرے ساتھ رہنا ہے تو صبر کرنا, تم صبر نہیں کر سکتے. چلو تمہارا راستہ الگ, میرا. موسیٰ بولے کہ نہیں صبر کر لوں گا, آئندہ کوئی بات نہیں بولوں گا. چلیے پہلا واقعہ. دوسرا واقعہ پیش آیا کہ دونوں مل کر جب جا رہے تھے تو ایک معصوم بچے کا سر پکڑ کر خضر نے قتل کر دیا. حضرت موسیٰ کو پھر غصہ آیا, بولے تم کو کیا حق تھا کہ ناحق تم نے ایک معصوم کی جان لے لیا. خضر نے کہا کہ موسیٰ میں نے کہا صبر کرنا, سوال نہیں کرنا. اگر زیادہ سوال کرنا ہے تو تمہارا راستہ الگ, میرا راستہ الگ, چلتے بنو اپنے راستے پہ, چونکہ اللہ کا حکم تھا. موسیٰ بولے کہ نہیں صبر کروں گا, اب کوئی سوال نہیں کروں گا. پھر آگے ایک گاؤں میں پہنچے, وہاں کے لوگوں نے ان کی ضیافت نہیں کی, کوئی میزبانی نہیں کی, دونوں بھوکے تھے. ایک دیوار تھی وہ گر رہی تھی, حضرت خضر نے مفت میں اس دیوار کو بنا دیا.
حضرت موسیٰ کو پھر غصہ آیا, کہنے لگے کہ خضر یہ قوم ایسی ظالم ہے, ہمارا استقبال نہیں کری, نہ ہماری میزبانی کری, ہم بھوکے پیاسے ہیں, کسی نے پوچھ کر بھی نہیں دیکھا, اور تم نے مفت میں اس دیوار کو بنا دیا اور مزدوری نہیں لی. کم از کم مزدوری لیتے تو ہمارا کھانا اور پینا چل جاتا. حضرت خضر بولے کہ موسیٰ اب بہت ہو گیا, تمہارا راستہ الگ, میرا راستہ الگ. اس کے بعد ان تینوں واقعات کی تفصیل حضرت خضر نے موسیٰ کو سکھایا. پتا ہے میں نے کشتی کیوں معیوب کیا؟ اسی لیے کہ آگے ایک بادشاہ رہتا ہے, اور وہ بادشاہ کی عادت ہے کہ جو بھی چیز اس کو اچھی دکھتی ہے غصب کر لیتا ہے, چھین لیتا ہے. اور یہ کشتی معمولی مزدوری کرنے والوں کی تھی. میں نے عیبدار اسی لیے بنایا تاکہ ان کی روزی اور روٹی معلوم نہ ہو, متاثر نہ ہو. یہ علم حضرت موسیٰ کو نہیں تھا, یہ علم خضر علیہ السلام کو تھا. اس کے بعد معلوم ہے وہ بچے کا واقعہ کیا ہے. وہ بچہ اپنی ماں باپ کے لیے بڑی آزمائش بننے والا تھا. اسی لیے میں اس بچے کو قتل کر دیا تاکہ اس کے ماں باپ ایمان کے طور پر امتحان میں نہ پڑ جائیں. وہ ہو سکتا اپنے ماں باپ کے لیے باعث کفر بن سکتا تھا, اسی لیے میں نے اس کو قتل کر دیا. موسیٰ بولے کہ واہ یہ بات, یہ تو میرے کو بھی نہیں معلوم. پھر بولے تیسری بات, وہ جو اونچی دیوار میں نے مفت میں درست کر دیا اس کا سبب کیا تھا معلوم ہے؟ دراصل ایک نیک اور صالح آدمی تھا جو زمین پر اپنے ایک یتیم بچے کو چھوڑ دیا تھا. اس کی یتیم اولاد تھی, اور اس آدمی نے اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن کیا تھا تاکہ اس کی اولاد کو مستقبل میں کام آ سکے. جو خود یتیم ہیں, اگر یہ دیوار گر جائے, خزانے پہ پڑ جائے تو دو یتیم بچے خزانہ نکالنے سے محروم رہیں گے. اسی لیے میں نے مفت میں دیوار بنا دیا تاکہ ان کا خزانہ محفوظ ہو. یہ تین واقعے کیا سکھاتے ہیں کہ ہر آدمی کا علم الگ الگ انداز کا ہے. فوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک علم والے کو رکھا. کوئی آدمی اگر یہ دعویٰ کرے کہ وہ سب سے بڑا آدمی ہے تو وہ سب سے بڑا جاہل ہے, کیونکہ وہ سب سے اچھا عالم کون؟ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں سب سے بڑا آدمی, سب سے بڑا عالم وہ ہے جو کسی مسئلے کے جواب میں یہ کہتا ہو کہ یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں ہے. کیوں؟ دین اللہ کی امانت ہے. اللہ کے مسائل میں ہر چیز کا جواب میں کیسے دے سکتا ہوں؟ اگر میں دے دوں گا تو اللہ کے بندے گمراہ ہو جائیں گے. اسی لیے اچھا عالم, اچھے عالم کی نشانی یہ ہے. اسی لیے میرے بھائی, گمراہی کا ایک سبب ہمارے خیالات ہیں. ہم بھی یہ کہتے ہیں اتنے بڑے عالم ہیں, اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے عالم کہ شہر میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ نظریہ مطلق طور پر غلط ہے. یہ نظریہ مطلق طور پر غلط ہے, بلکہ ہر انسان کو اعتدال کے اندر رہنا چاہیے. ورنہ دیکھیں موسیٰ نبی ہوتے ہوئے موسیٰ کا علم الگ ہے, اور خضر غیر نبی ہوتے ہوئے ان کا علم اللہ تعالیٰ نے الگ عطا فرمایا تھا. یہ علم کا فرق اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. آخری بات جو حدیث میں آئی وہ یہ کہ پوری دنیا کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کتنا ہے؟ پوری دنیا کا علم, پوری دنیا کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنا سمندر کے اندر سے ایک چڑیا چونچ مار کر پانی پیتی ہے. تو کیا اللہ کے علم میں کوئی فرق آیا؟ نہیں. اسی لیے اللہ نے کہا انک انت علام الغیوب. اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے. ہم لوگوں کو بڑا شوق ہوتا القاب لکھنے کا. وہ کیسے؟ ہم لوگ اپنے عالموں کو لکھتے علامۃ الدہر. نہیں, علامۃ الدہر اللہ تعالیٰ ہے. اللہ ہے اللہ تعالیٰ. ہر علامہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر چیز کا ماہر. اور ہر چیز کا ماہر کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو ایسے القاب سے خوش نہ ہو بلکہ عاجزی اور انکساری اختیار کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہی گئی باتوں پر حسن عمل کی توفیق عطا فرمائیں. ہمارے عقیدے کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائیں. ان آیتوں میں عقیدے سے متعلق جو باتیں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ
ہم سب کو اس سے سیکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیک. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.